الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یوم نقول لجہنم علم طلعت وتقول هل من مزید وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. صدق اللہ العلی العظیم. ترجمہ سماعت فرمائیں. اس دن ہم دوزخ سے فرمائیں گے کیا تو بھر گئی ہے؟ اور وہ کہے گی کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے؟ اور جنت پرہیزگاروں کے لیے قریب کر دی جائے گی، بالکل دور نہیں ہوگی. اور ان سے ارشاد ہوگا یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہر توبہ کرنے والے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنے والے کے لیے ہے، جو خدائے رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع انابت والا دل لے کر حاضر ہوا. اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشگی کا دن ہے. اس جنت میں ان کے لیے وہ تمام نعمتیں موجود ہوں گی جن کی وہ خواہش کریں گے، اور ہمارے حضور میں ایک نعمت مزید بھی ہے، یا اور بھی بہت کچھ ہے جو عاشق مست ہو جائیں گے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. آمین یا رب العالمین. نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے سورہ قوف کی آیت نمبر 30 سے لے کر 35 تک کی تلاوت کی ہے اور ترجمہ آپ کو سنایا ہے. سورہ قوف 26ویں پارے میں ہے. اس کی ٹوٹل جو آیات ہیں وہ 45 ہیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت سے امید کرتی ہوں کہ آج اس سورہ مبارکہ کو ہم مکمل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور میں یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں گے. اب یہ آیا مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جتنی بھی آیات، ان میں اللہ تعالیٰ نے جو متکبر اور متجبر لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ بیان فرمایا ہے. متجبر کہتے ہیں جو جابر و فاجر لوگ ہوتے ہیں. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہنم سے وعدہ ہے کہ اسے پر کر دے گا، تو اس لیے قیامت کے دن جو جنات اور انسان اس کے قابل ہوں گے انہیں اس میں ڈال دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ اب تو پر ہو گئی ہے، یعنی کہ جہنم سے سوال کیا جائے گا. اور وہ کہے گی کہ اگر کچھ اور گناہ گار باقی ہوں تو انہیں بھی مجھ میں ڈال دیں. صحیح بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم میں گناہ گار ڈالے جائیں گے اور وہ زیادتی طلب کرتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھے گا، پس وہ کہے گی بس بس. مسند احمد کی ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ اس وقت یہ سمٹ جائے گی اور کہے گی تیری عزت و کرم کی قسم بس بس، اور جنت میں جگہ بچ جائے گی. تو فرمایا گیا کہ یہاں تک کہ ایک مخلوق پیدا کر کے اللہ تعالیٰ اس جگہ کو آباد کرے گا. میری پیاری بہنوں، یہ جو اللہ رب العزت کے قدم مبارک کا ذکر آیا ہے، اس حوالے سے یعنی کہ یہ جو آیا مبارکہ ہے قرآن مجید کی، اللہ تعالیٰ دوزخ میں اپنا قدم رکھ دے گا. اس کے بارے میں متقدمین کے نزدیک قدم میں کوئی تعویل اور تحریف نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قدم ہے
جو اس کی شان کے لائق ہے اور مخلوق میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور کسی چیز پر اپنا قدم رکھنا اس چیز کی اہانت کو مستلزم ہوتا ہے۔ سو جب دوزخ مزید بھراؤ کا مطالبہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھ دے گا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اور متاخرین جو ہیں وہ کہتے ہیں، متاخرین نے جب دیکھا کہ بظاہر یہ آیہ مبارکہ اور یہ حدیث اللہ تعالیٰ کے جسم ہونے اور اس کے اعضاء کو مستلزم ہیں، تو انہوں نے قدم کے مختلف تعویلیں کی ہیں۔ اب اس بارے میں حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی آپ اس بارے میں لکھتے ہیں قدم کے حوالے سے کہ قدم سے مقدم اعمال مراد ہے۔ انسان کے جو اعمال ہیں، یعنی کہ وہ اعمال جو گناہ گار کرتے تھے، ظاہر ہے ان کا ایک وزن ہے، ایک بوجھ ہے، ایک وہ وجود رکھتے ہوں گے، تو وہ ڈال دیے جائیں گے۔ قدم سے مقدم اعمال مراد ہیں، یعنی اہل دوزخ جو برے اعمال پہلے کر چکے ہیں ان اعمال کو مجسم کر کے جسم دے دیا جائے گا، وجود عطا کر دیا جائے گا، تو ان اعمال کو مجسم کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر نمبر 2 پہ جو ہے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بعد مخلوق کے قدم ہیں، ایک مخلوق کا نام قدم ہے، اس مخلوق کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کی تعویل میں فرماتے ہیں کہ قدم انسان کے اعضاء کے آخر میں ہوتا ہے، پس جو آخری مخلوق دوزخ کی اہل ہوگی اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، جن موحدین کو دوزخ سے نکالا جائے گا ان کے بدلے میں یہود اور نصارہ کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور چونکہ موحدین پر مقدم ہے اس لیے ان کو قدم سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ بروز قیامت نبی کے نے فرمایا کہ اللہ پاک فرمایا کہ جس کے دل میں رائی جتنا بھی ایمان ہے، رائی دیکھیں کتنا، رائی کا دانہ کتنا باریک ہوتا ہے، تو رائی جتنا بھی ایمان ہے اس کو بھی دوزخ سے نکال دو۔ اس لیے فرمایا کہ جن موحدین کو، جو موحدین تھے، جو اللہ پاک کو وحدہ لا شریک مانتے تھے اور وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے گئے، تو جن موحدین کو دوزخ سے نکالا جائے گا ان کے بدلے میں یہودوں اور نصارہ کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور چونکہ وہ موحدین پر مقدم ہیں اس لیے ان کو قدم سے تعبیر فرمایا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کی تعویل میں کہ ابلیس کفر میں سب پر مقدم ہے، اس لیے قدم سے مراد ابلیس ہے۔ بعض روایات میں قدم کی جگہ رجل کا لفظ بھی آیا ہوا ہے، یعنی پیر، رجل پیر کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو اس کی بھی یہ تعویل ہے کہ اس سے مراد مخلوق کا پیر ہے، یا کسی مخلوق کا نام رجم ہے، اس سے وہ مراد ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مخلوق کو پیدا کر کے اس سے جنت کو بھر دے گا، اور دوزخ کے ذکر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، یعنی کوئی مخلوق پیدا کر کے اس کو بے قصور دوزخ میں داخل نہیں کرے گا، جبکہ بغیر کسی استحقاق کے ایک مخلوق کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ثواب کسی عمل پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت عطا فرما دے گا جنہوں نے کوئی عمل نہیں کیا ہوگا، جیسے کم سن بچے ہیں، اور عذاب دینا کفر اور برے اعمال پر موقوف ہے، سو وہ کسی بے قصور کو عذاب اللہ پاک نہیں دے گا۔ اب دیکھیں اس حدیث مشاہیر جو حدیث الصفات ہیں، علماء کا اس میں 2 مذہب ہیں۔ ایک مذہب یہ ہے کہ قدم اور پیر سے اللہ تعالیٰ کی جو بھی مراد ہے وہ برحق ہے، اور قدم اور پیر سے وہی مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، اور اس کا ظاہر معنی مراد نہیں ہے۔ جمہور متقدمین اور متکلمین کی ایک جماعت کا یہی مذہب ہے، اور دوسرا مذہب ان علماء اور متکلمین کا ہے جو اس آیہ مبارکہ اور ان حدیث میں تعویل کرتے ہیں۔ پھر علامہ عینی نے وہ تعویلات ذکر کی ہیں جن کو، یعنی کہ علامہ ابن حجر عسقلانی کے حوالے سے میں ذکر کر چکی ہوں، اور بعض جو علامہ سید محمد محمود علوسی حنفی وہ فرماتے ہیں کہ بعض صوفیاء نے کہا ہے کہ قدم سے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت جلال مراد ہے، جیسا کہ بعض چیزوں سے صفت جمال مراد ہوتی ہے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ دوزخ میں قدم رکھنے سے مراد دوزخ کا جوش ٹھنڈا کرنا ہے، اور اس سے مراد دوزخ کی اہانت کرنا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز تو میرے قدم یا پیر کے نیچے ہے۔ نیز جس چیز کی توہین کرنا مقصود ہو اس کو پاؤں تلے رونت ڈالتے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ نے اپنے رب کے سامنے مباحثہ کیا۔ جنت نے کہا اے میرے رب، کیا سبب ہے کہ جنت میں صرف کمزور اور ناتواں لوگ داخل ہوں گے؟ اور دوزخ نے کہا کیا مجھے متکبرین کے ساتھ ترجیح دی گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جنت سے فرمائے گا کہ تم میری رحمت ہو، اور دوزخ سے فرمائے گا تم میرا عذاب ہو۔ میں جس کو چاہوں گا تم سے عذاب دوں گا، اور تم میں سے ہر ایک میں بہت بھرنے کی گنجائش ہے۔ رہی جنت تو بے شک اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، اور دوزخ کے لیے جن کو چاہے گا پیدا فرما دے گا اور ان کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ پھر بھی دوزخ کہے گی کہ کیا کچھ اور بھی زیادہ لوگ ہیں؟ حتیٰ کہ اللہ رب العزت اس پر اپنا قدم رکھ دے گا، پھر دوزخ بھر جائے گی اور اس کے بعد حصے بعض کی طرف لٹا دیے جائیں گے، اور دوزخ 3 بار کہے گی بس بس بس۔ اس کو یعنی کہ امام بخاری نے بخاری شریف میں یعنی کہ بخاری کی حدیث میں بیان کیا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، جو ابھی میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ جنت اور دوزخ میں ایک مرتبہ گفتگو ہوئی۔ جہنم نے کہا کہ میں ہر متکبر اور ہر متجبر کے لیے مقرر کی گئی ہوں، اور جنت نے کہا میرا یہ حال ہے کہ مجھ میں کمزور لوگ اور وہ لوگ جو دنیا میں ذی عزت نہ سمجھے جاتے تھے، جن کی کوئی عزت نہیں تھی، لوگ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے کیونکہ وہ غریب تھے، پسماندہ حال تھے، تو لوگ ان کو سمجھتے تھے کہ ایسے ہی یعنی کوئی وقت کوئی وہ نہیں اوقات نہیں ہے۔ جو لوگ یعنی کہ دنیا میں ذی عزت نہ سمجھے جاتے تھے وہ داخل جنت ہوں گے۔ اللہ عز و جل نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا اس رحمت کے ساتھ نواز دوں گا، اور جہنم سے فرمایا تو میرا عذاب ہے، تیرے ساتھ میں جسے چاہوں گا عذاب کروں گا۔ ہاں تم دونوں بالکل بھر جاؤ گی۔ تو جہنم تو نہ بھرے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھے گا۔ اب دیکھیے کہ اس کے سب سے یعنی کہ جوڑ جو ہوں گے دوزخ کے وہ آپس میں سمٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ ہاں جنت میں جو جگہ بچ رہے گی اس کے بھرنے کے لیے اللہ رب العزت اور مخلوق پیدا کرے گا۔ مسند احمد کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جہنم کا یہ قول ہے کہ مجھ میں جبر کرنے والے، تکبر کرنے والا بادشاہ اور شریف لوگ داخل ہوں گے، اور جنت نے کہا مجھ میں کمزور، ضعیف، فقیر، مسکین داخل ہوں گے۔ مسند ابو یعلا میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ذات قیامت کے دن دکھائے گا، میں سجدے میں گر پڑوں گا، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا، تو میں پھر اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریفیں کروں گا کہ وہ اس سے خوش ہو جائیں گا، پھر مجھے شفاعت کی اجازت دے دی جائے گی، پھر میری امت جہنم کے اوپر کے پل سے گزرنے لگے گی، بعض تو نگاہ کی سی تیزی سے گزر جائیں گے، بعض تیر کی طرح پار ہو جائیں گے، بعض تیز گھوڑوں سے زیادہ تیزی سے پار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک شخص گھٹنوں چلتا ہوا گزر جائے گا۔ یہ مطابق اعمال ہوگا، یعنی کہ یہ درجات ہوں گے، اعمال کے حساب سے ہوں گے، جس کے جتنے زیادہ اچھے مقبول اعمال ہوں گے وہ پل صراط سے نگاہ کی تیزی، آپ دیکھو نا اگر ہماری نگاہ کی تیزی کتنی زیادہ ہے کہ ہم یہاں زمین پر کھڑے ہو کے پہلے آسمان کو دیکھ لیتے ہیں۔ آسمان کتنا کہاں تک ہے؟ اگر ہم سمندر کے کنارے کھڑے ہوں اس طرف تو ہم دور جہاں تک ہماری نگاہ جاتی ہے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہ نگاہ کی تیزی جہاں تک نگاہ جائے گی اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ گزر جائے گا، کچھ تیز رفتار گھوڑے سے کی طرح گزرے گا اور کچھ جو ہیں وہ گھٹنوں پر چلتے ہوئے گزر جائیں گے۔ تو یہ اللہ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ اعمال کے مطابق ہوگا، اور جہنم زیادتی طلب کر رہی ہوگی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا قدم رکھ دے گا، پس یہ سمٹ جائے گی اور کہے گی بس بس میں حوض میں ہوں گا۔ لوگوں نے کہا حوض کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اللہ پاک یہ حوض کوثر ہم سب کو، ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے اساتذہ کرام کو اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ اس پر برتن آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، جسے اس کا پانی مل گیا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اور جو اس سے محروم رہ گیا اسے کہیں سے پانی نہیں ملے گا جو سیراب کر سکے۔ اس کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ وہ کہے گی کیا مجھ میں کوئی مکان ہے کہ مجھ میں زیادتی کی جائے؟ تو حضرت اکرمہ فرماتے ہیں وہ کہے گی کیا مجھ میں ایک کے بھی آنے کی جگہ ہے، میں بھر گئی؟ تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں اس میں جہنمی ڈال دیے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ کہے گی میں بھر گئی، اور کہے گی کہ کیا مجھ میں زیادہ کی گنجائش ہے؟ اس بارے میں امام ابن جریر پہلے قول کو ہی اختیار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گویا ان بزرگوں کے نزدیک یہ سوال اس کے بعد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھ دے گا۔ اب جو اس سے پوچھے گا کہ کیا تو بھر گئی، تو وہ جواب دے گی کہ کیا مجھ میں کہیں بھی کوئی جگہ باقی رہی ہے جس میں کوئی آ سکے؟ یعنی باقی نہیں رہی، پر ہو گئی ہے۔ تو حضرت عوفی حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت ہوگا جب اس میں سوئی کے ناکے کے برابر بھی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ بخش لے، اللہ پاک ہمیں عذاب دوزخ سے بچائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم بارک لنا فی بعد الموت فیما بعد الموت۔ اللہ پاک ہمیں مرنے سے پہلے توبۃ النصوح نصیب فرمائے، جہنم کے عذاب سے محفوظ و معمون فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، جب تک ہم زندہ رہیں ہم اسلام پر ایمان پر زندہ رہیں۔ اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ ہم جو ٹوٹے پھوٹے اعمال کریں اللہ پاک اپنی بارگاہ سے میں اس کو مقبول فرما کر اللہ پاک ہمارے لیے ذریعہ بخش و نجات بنائے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بخش لے، آمین۔ یعنی کہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ اس وقت ہوگا جب اس میں سوئی کے ناکے کے برابر بھی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ جنت قریب کی جائے گی، یعنی قیامت کے دن جو دور نہیں ہے، اس لیے کہ جس کا آنا یقینی ہو وہ دور نہیں سمجھا جاتا۔ یعنی کہ اواب کا جو معنی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا، گناہوں سے رک جانے والا۔ اور حفیظ کا معنی وعدوں کا پابند۔ حضرت عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ اواب حفیظ وہ ہے جو کسی مجلس میں بیٹھ کر نہ اٹھے جب تک استغفار نہ کر لے۔ تو جب مجلس برخاست ہو تو لازمی اللہ پاک سے دعا کر کے استغفار کر کے اٹھنا چاہیے۔ جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے، یعنی تنہائی میں بھی اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ پائے گا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بھی بہہ نکلیں، اور قیامت کے دن اللہ کے پاس دل سلامت لے کر جائے جو اس کی جانب جھکنے والا ہو۔ اس میں یعنی جنت میں چلے جاؤ، اللہ کے تمام عذابوں سے تمہیں سلامتی مل گئی۔ اور یہ بھی مطلب اس کا آتا ہے کہ فرشتے ان پر سلام کریں گے۔ یہ خلود کا دن ہے، یعنی جنت میں ہمیشہ کے لیے جا رہے ہوں گے، جہاں کبھی موت نہیں آئے گی، یہاں سے کبھی نکال دیے جانے کا خطرہ نہیں، جہاں سے تبدیلی ہیر پھیر نہیں۔ پھر فرمایا یہ وہاں جو چاہیں گے پائیں گے، بلکہ اور زیادہ بھی۔ کثیر بن مرہ فرماتے ہیں کہ مزید یہ بھی کہ اہل جنت کے پاس سے ایک بادل گزرے گا جس میں سے ندا آئے گی کہ تم کیا چاہتے ہو، جو تم چاہو میں برساؤں، بس یہ جس چیز کی خواہش کریں گے اس سے برسے گی۔ حضرت کثیر فرماتے ہیں کہ اگر میں اس مرتبہ پر پہنچا اور مجھ سے سوال ہوا تو میں کہوں گا خوبصورت خوش لباس نوجوان کنواریاں برسائی جائیں۔ سبحان اللہ، وہاں بھی خواہش کنواریوں کی، خوبصورت نوجوان کنواریاں برسائی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا جی جس پرند کو کھانے کو چاہے گا وہ اسی وقت بھونا بنایا موجود ہو جائے گا۔ مسند احمد کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ اگر جنتی اولاد چاہے گا تو ایک ہی ساتھ میں حمل اور بچے کی جوانی ہو جائے گی۔ امام ترمذی اس حدیث اس بات کو حسن غریب سے بدلاتے ہیں، اور ترمذی میں یہ بھی ہے کہ جس طرح یہ چاہے گا ہو جائے گا۔ اور آیت میں آتا ہے کہ للذین احسنوا الحسنی و زیادہ۔ صہیب بن سنان رومی فرماتے ہیں کہ اس سے زیادتی سے مراد اللہ کریم کے چہرہ انور کی زیارت ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہر جمعہ کے دن انہیں دیدار باری تعالیٰ ہوگا، یہی مطلب مزید کا ہے۔ مسند شافی میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سفید آئینہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جس کے بیچوں بیچ ایک نقطہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جمعے کا دن ہے جو خاص آپ کو اور آپ کی امت کو بطور فضیلت کے عطا فرما دیا گیا ہے۔ سب لوگ اس میں تمہارے پیچھے ہیں، یہود بھی اور نصارہ بھی تمہارے لیے اس میں بہت کچھ خیر و برکت ہے۔
اس میں ایک ایسی ساتھ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے گا مل جاتا ہے۔ ہمارے یہاں یعنی کہ اس کا نام یوم المزید ہے، یعنی کہ فرشتوں فرماتے جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے وہاں پہ کیا ہے، اس فرشتے کا اس جو جمعے کا دن کا نام کیا ہے؟ یوم المزید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا تیرے رب نے جنت الفردوس میں ایک کشادہ میدان بنایا ہے جس میں مشکی ٹیلے ہیں، یعنی کہ مشک کے بنے ہوئے ٹیلے ہیں۔ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ جن جن فرشتوں کو چاہے اتارتا ہے، اس کے ارد گرد نوری ممبر ہوتے ہیں جن پر انبیاء رونق افروز ہوتے ہیں۔ یہ ممبر سونے کے ہیں جس پر یعنی کہ جڑے ہوئے ہیں۔ شہداء اور صدیق لوگ ان کے پیچھے ان مشکی ٹیلوں پر ہوں گے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا میں نے اپنا وعدہ تم سے سچا کیا، اب مجھ سے جو چاہو مانگو پاؤ گے۔ یہ سب کہیں گے ہمیں تیری خوشی اور تیری رضامندی مطلوب ہے۔ انشاءاللہ ہماری بھی خواہش یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے۔ اللہ پاک فرمائے گا یہ تو میں تمہیں دے چکا، میں تم سے راضی ہو گیا، اس کے سوا بھی تم کچھ چاہو گے تو پاؤ گے، اور میرے پاس اور زیادہ ہے۔ حل مل مزید نا، حل مل مزید کا لفظ، بس یہ لوگ جمعہ کی خواہش مند رہیں گے، جمعے کی خواہش مند ہی رہیں گے، کیونکہ انہیں بہت سی نعمتیں اسی دن ملتی ہیں۔ یہی دن ہے جس دن تمہارا رب عرش پر مستوی ہوگا۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن قیامت آئے گی۔ اسی طرح اسے حضرت امام شافعی نے کتاب الامم کی کتاب الجمعہ میں بھی یہی وارد کیا ہوا ہے کہ امام ابن جریر نے اس آیت کی تفسیر کے موقع پر ایک بہت بڑا اثر وارد کیا ہے جس میں بہت سی باتیں یعنی کہ لکھی گئی ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی 70 سال تک ایک ہی طرف متوجہ بیٹھا رہے گا، 70 سال تک ایک ہی طرف متوجہ بیٹھا رہے گا، پھر ایک حور آئے گی جو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرے گی۔ وہ اتنی خوبصورت ہوگی کہ اس کے رخسار میں سے اپنی شکل اس طرح نظر آئے گی جیسے آبدار آئینے میں وہ جو زیورات پہنے ہوئے ہوگی ان میں کا ایک ایک ادنا موتی ایسا ہوگا کہ اس کی جوت سے ساری دنیا منور ہو جائے گی۔ وہ سلام کرے گی، یہ جواب دے کر پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گی میں ہوں جسے قرآن میں مزید کہا گیا تھا۔ اس پر 70 حلے ہوں گے، لیکن اس کی خوبصورتی اور چمک دمک اور صفائی کی وجہ سے باہر ہی سے اس کی پنڈلی کا گودا تک نظر آئے گا۔ اس کے سر پر جڑاؤ تاج ہوگا جس کے ادنا موتی مشرق و مغرب کو روشن کر دینے کے لیے کافی ہوں گے۔ کیسا حسین منظر ہوگا اس دن، یعنی کہ بروز قیامت۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے کتنی نعمتیں، اللہ پاک کا وعدہ ہے، ہم کو پاک پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، پھر ہم کیوں نہیں یہ ہرس کرتے، دنیا کی ہرس اور لالچ چھوڑ کر کہ ہم جنت کو پانے کی خواہش کریں۔ اللہ پاک نے جو نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، جس کا وہ یقین دہانی اپنے قرآن پاک میں بار بار فرما رہا ہے کہ اگر تم اچھے اعمال کرو گے، تم مجھے راضی کرنے والے کام کرو گے، تم اچھے اعمال لے کر آؤ گے، تمہارے لیے یہ جنات نعیم ہیں، یہ بخشش کے وعدے ہیں، پروانے دیے جا رہے ہیں دنیا میں ہی۔ تو ہم دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ کوئی اچھا پلاٹ مل رہا ہے، اچھا گھر مل رہا ہے، گاڑی سستی مل رہی ہے، فلاں شاپنگ مال میں کوئی آفر لگی ہوئی ہے، کچھ بھی ایسا، تو ہم کیسے بھاگتے ہیں، کیسے لالچ کرتے ہیں۔ تو کیوں نہیں ہم لالچی بن جاتے کہ ہم یہ قرآن کو سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے اعمال صالحہ میں اضافہ کریں، اپنے گناہوں سے پلٹ جائیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ تو پھر موت تو آئی ہی آئی ہے، ابھی آئی کہ کبھی آئی نہیں پتہ، بس آنکھیں بند کرنے کی دیر ہے، اور پتہ نہیں کس وقت کب آ جائے۔ اب دیکھو نا، ابھی جو حال ہی میں پچھلے ہفتے میں گل پلازہ میں جو آگ لگی کراچی کے اندر، کیسے ہزاروں کے حساب سے لوگ جل کر اتنا جل گئے کہ ان کا ڈی این اے بھی نہیں ہو پا رہا، اور وہ کیسے گھروں سے خواتین مرد و بچے تیار ہو کے کچھ شاپنگ کرنے کے لیے نکلے ہیں، کچھ وہاں پہ شاپ کیپر تھے، کیا اپنے سودا سلو بیچنے کے لیے نکلے، روزی روٹی کمانے کے لیے نکلے، کس طرح کے لوگ تھے، کیسے کن حالات کے تھے، کہ کوئی اپنی شادی کی شاپنگ کے لیے گیا ہوا تھا، کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا، وہ اپنے اس نومرود بچے کی شاپنگ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، کیسے لوگ کن حالات میں وہ گئے تھے۔ تو دیکھیں کہ وہ اپنے مال سمیت ہی کس طریقے سے آگ میں جل گئے، اتنا جلے کہ ہڈیاں تک، جوڑ تک بالکل ختم، اور ہڈیاں میں سے جو ایک ڈی این انسان کر سکتا ہے، ڈی این اے بھی نہیں کرنے کے قابل رہی، پہچان نہیں انسان کر سکتا۔ کیسی دردناک موت ہے، اللہ پاک ہم سب کو پناہ دے۔ اب دیکھیں کسی بیماری نے ان کو لیا، کہ کتنے صحت مند تھے، جوان تھے، بوڑھے تھے، بچے تھے، کچھ حاملہ خواتین تھیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کسی کو پتا تھا کہ موت آ جانی ہے؟ تو موت تو میری پیاری بہنوں ہر وقت ہمارا پیچھا کر رہی ہے، جب تک ہمارے سانس چل رہے ہیں اس وقت تک ہمارے پاس اچھے اعمال کرنے کی
یعنی کہ آپشن موجود ہے۔ جیسے ہی ہمارے سانسوں کی ڈوری اللہ نے کھینچ لی اور ہمارے نامہ مال بند ہو گئے اور ہم دنیا سے رخصت ہونے ہو گئے، فرشتے ہمارے سروں پہ کھڑے ہو گئے، تو پھر ہمارے پاس چانس نہیں ہے کہ ہم استغفار کر سکیں، ہم اپنی اصلاح کر سکیں، ہم اللہ پاک کی طرف رجوع کر سکیں، ہم کوئی گناہ چھوڑ سکیں، کچھ نہیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج اور اسی وقت جو ہے ہمیں توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں سے اپنا محاسبہ کرنا ہے، کہاں کہاں پر ہم نمازوں میں سستی کر رہے ہیں، کہاں کہاں پر ہم بے پردگی کر رہے ہیں، کہاں کہاں پر ہم اپنے یعنی کہ زینت کی نمائش کرتے ہیں، کہاں کہاں ہم جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، کون کون سے گناہ ہیں جو انسان اپنا محاسبہ بہتر خود کر سکتا ہے، لیکن ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم دوسروں کا محاسبہ کرنے میں وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنا محاسبہ نہیں کرتے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہاں پر غلط ہیں، ہم نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہے، غلط کر رہے ہیں، کیسے بھی ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اللہ سے سچی پکی توبہ کرنی ہے۔ پتہ نہیں ادھر ہمیں توبہ نصیب ہو تو ہمیں موت آ جائے اور اللہ پاک ہمارے گناہ بخش دے، اور یہ جنت کی نعمتیں جو ہمیں جہاں پہ اللہ پاک کی ذات یقین دہانی کروا رہی ہے، مالک ہے ہمارا، وہ پروردگار ہے، تو ہمیں وہ جنت کی نعمتیں نصیب ہو جائیں، ہمیں قبر کی راحت نصیب ہو جائے، ہمیں موت کے وقت کی آسانی پیدا ہو جائے۔ اتنی سخت موت کی سختی بہت سخت ہے۔ ابھی کل میں نے بتایا تھا نا، آیت نمبر 36 سے دیکھیے، 36 سے 45 تک کی تلاوت کروں گی۔ ارشاد فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ ان تین آیتوں کا ترجمہ سنیں۔ اور ہم نے ان کفار و مشرکین مکہ سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا جو طاقت و قوت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھیں، چنانچہ انہوں نے دنیا کے شہروں کو چھان مارا تھا کہ کہیں موت یا عذاب بھاگ جانے کی کوئی جگہ ہو۔ بے شک اس میں یقیناً انتباہ اور تذکر ہے اس شخص کے لیے جو صاحب دل یعنی غفلت سے دوری اور قلبی بیداری رکھتا ہے، یا کان لگا کر سنتا ہے یعنی توجہ کو یکسو اور غیر منقطع رکھتا ہے، اور وہ باطنی مشاہدے میں ہے یعنی حسن و جمال الوہیت کی تجلیات میں گم رہتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ آیت 38۔ اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور اس کائنات کو جو دونوں کے درمیان ہے 6 زمانوں میں تخلیق کیا ہے، اور ہمیں کوئی تکان نہیں پہنچی۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ۔ سو آپ ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ اور رات کے بعض اوقات میں بھی اس کی تسبیح کیجئے اور نمازوں کے بعد بھی۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ۔ اور اس دن کا حال خوب سن لیجئے جس دن ایک پکارنے والا قریبی جگہ سے پکارے گا۔ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ۔ جس دن لوگ سخت چنگاڑ کی آواز کو بالیقین سنیں گے، یہی قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ۔ بے شک ہم ہی زندہ رکھتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری طرف ہی پلٹ کر آنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذالک حشر علینا یسیر۔ جس دن زمین ان پر پھٹ جائے گی تو وہ جلدی جلدی نکل پڑیں گے، یہ حشر پھر سے لوگوں کو جمع کرنا ہم پر نہایت آسان ہے۔ آخری آیہ مبارکہ اس سورہ مبارکہ کی، نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں، پس قرآن کے ذریعے اس شخص کو نصیحت فرمائیے جو میرے وعدہ عذاب سے ڈرتا ہے۔ نصیحت کس کے لیے ہے؟ ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ میں نے آیت نمبر 36 سے 45 تک کی تلاوت اور ترجمہ کیا ہے۔ ان تمام آیات کی تفسیر کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ مضمون ایک ہی ہے تو اس لیے اکٹھی تلاوت کی ہے۔ اب یہ جو کوشش ہے یہ بالکل بے سود ہے کفار کی، یعنی کہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ۔
اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالی، وہ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے، وہ شہر میں گشت کرنے لگے، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ اب دیکھیے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ کفار تو کیا چیز ہے، ان سے بہت زیادہ قوت و طاقت اور اسباب تعداد کے لوگوں کو اسی جرم پر ہم نے تہو بالا کر چکے ہیں، جنہوں نے شہروں میں اپنی یادگاریں چھوڑی ہیں، زمین میں خوب فساد کیا، لمبے لمبے سفر کرتے تھے، ہمارے عذاب دیکھ کر بچنے کی جگہ تلاش کرنے لگے، مگر یہ کوشش بالکل بے سود تھی۔ اللہ کی قضاء و قدر اور اس کے پکڑ دکڑ سے کون بچ سکتا ہے؟ بس تم بھی یاد رکھو کہ جس وقت میرا عذاب آ گیا، بغلے جھانکتے رہ جاؤ گے اور بھوسی کی طرح اڑا دیے جاؤ گے، جیسے بھوسا اڑتا ہے نا۔ ہر عقل مند کے لیے اس میں کافی عبرت ہے، اگر کوئی ایسا بھی ہو جو سمجھداری کے ساتھ دھیان لگائے، وہ بھی اس میں بہت کچھ پا سکتا ہے، یعنی دل کو حاضر کر کے کانوں سے سنے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس نے آسمانوں کو، زمین کو، اس کے درمیان کی چیزوں کو 6 روز میں پیدا کر دیا، وہ تھکا نہیں، اس کو کوئی تکان نہیں ہوئی۔ اس میں بھی موت کے بعد کی زندگی پر اللہ کے قادر ہونے کا ثبوت مل رہا ہے ہمیں، ثبوت ہے اس میں کہ اللہ نے 6 دنوں میں مردہ زمین تھی، آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا۔ جو ایسی بڑی مخلوق کو اولن پیدا کر چکا ہے، اس پر مردوں کا جو جلانا کیا بھاری ہے۔ کہ مردوں کو جلانا کا مطلب جلا کرنا، پیدا کرنا، تو مردوں کو دوبارہ کیوں زندہ نہیں کر سکے گا، کیوں دوبارہ نہیں زندہ کرے گا؟ اس کے لیے کیا اللہ نے اتنی بڑی یعنی کہ نشانی بتائی کہ جس نے 6 دنوں میں زمینوں آسمان کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا، تو یہ اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ دوبارہ سے تم مردہ لوگوں کو زندہ کر دے؟ اس کے لیے کوئی بھاری تو نہیں ہے۔ تو حضرت قتادہ کا فرمان ہے کہ ملعون یہود کہتے تھے کہ 6 دن میں مخلوق کو رچا کر خالق نے 7ویں روز آرام کیا اور یہ دن ہفتے کا تھا، تو اس کا نام ہی انہوں نے یوم الراحت رکھ دیا۔ بس اللہ نے ان کے اس یعنی کہ وحی خیال کی تردید کی کہ ہمیں تھکن ہی نہیں تھی، آرام کیسا؟ کوئی تکان نہیں ہوئی تو ہم کیسے آرام کریں گے؟ جیسے ایک اور آیت میں آتا ہے نا، آیت سورہ احقاف کی آیت نمبر 33 میں آتا ہے، یعنی کیا انہوں نے دیکھا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کی پیدائش سے نہ تھکا، وہ مردوں کو جلانے پر قادر نہیں؟ ہاں کیوں نہیں، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آیت میں ایک اور آیت واقعہ میں ہے، یہ سورہ غافر کی جو سورہ مومن کی ہم نے آیت نمبر 57 پڑھی تھی، اس میں ہے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ البتہ آسمانوں زمین کی پیدائش لوگوں کی پیدائش سے بہت بڑی ہے۔ اس طریقے سے اللہ پر سورہ نازعات میں فرمایا أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقٍ أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہاری پیدائش سے زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی اسے اللہ نے بنایا ہے؟ یعنی کہ اللہ پاک نے بار بار زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر کیا کہ تمہاری پیدائش تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمان ہوتا ہے کہ یہ جھٹلانے اور انکار کرنے والے جو کہتے ہیں اسے صبر سے سنتے رہیں اور انہیں مہلت دو کہ ان کو چھوڑ دو، اور سورج سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے اور رات کو اللہ کی پاکی اور اللہ پاک کی تعریف کیا کرو۔ یہ نا معراج شریف سے پہلے صبح اور عصر کی نماز فرض تھی، اور رات کی تہجد تو آپ پر اور آپ کی امت پر 1 سال تک واجب رہی ہے، صبح کی اور عصر کی نماز اور تہجد کی۔ تو اس کے یعنی کہ 1 سال تک واجب رہی، اس کے بعد یعنی کہ آپ کی امت سے اس کا جو وجوب تھا منسوخ کر دیا گیا، اور معراج والی رات 5 نمازیں فرض ہوئیں، جن میں فجر اور عصر کی نمازیں جو کی توں رہیں۔ پس سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے مراد فجر کی اور عصر کی نماز ہے۔ اس کے بارے میں مسند احمد میں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھا اور فرمایا تم اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور اسے اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، وہ جس کے دیکھنے میں کوئی دھکا پیلی نہیں۔ بس اگر تم سے ہو سکے تو خبردار سورج نکلنے سے پہلے کی اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نمازوں سے غافل نہ ہو جایا کرو۔ دیکھیں جب ہم چاند کو دیکھتے ہیں، چاند ہمیں ہر طرف سے، ہر جگہ سے ہمیں نظر آتا ہے، اس میں کوئی دھکم پیل نہیں ہوتی کہ ایک خاص مقام پہ نظر آ رہا ہے تو ساری دنیا اس کو دیکھنے کے لیے وہاں جمع ہوگی، دھکم پیل ہو رہی، جگہ نہیں مل رہی، جگہ تنگ ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ پاک کا دیدار بھی ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال دے کر چاند کی کہ کوئی دھکم پیلی نہیں ہوگی، ایسے ہی تم دیدار کرو گے۔
جیسا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 میں آتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ اب دیکھیے یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ بخاری اور مسلم شریف میں ہے کہ رات کو بھی اس کی تسبیح بیان کر، یعنی نماز پڑھ، جیسے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عطا ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ سورہ اسراء جو ہے بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں آتا ہے، 79 میں، یعنی رات کو تہجد کو نماز پڑھا کرو، یہ زیادتی خاص تیرے لیے ہی ہے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، ٹھیک ہے، فرمایا کہ یہ زیادتی خاص آپ کے لیے ہی ہے اور تجھے تیرا رب مقام محمود پر کھڑا کرنے والا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، جو سندیں ہیں ان میں ملتا ہے کہ حضرت ابن عباس نماز کے بعد اللہ کی پاکی بیان کرنا فرماتے ہیں۔ بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کے پاس مفلس مہاجر آئے اور کہا یا رسول اللہ، مالدار لوگ بلند درجے اور ہمیشہ والی نعمتیں حاصل کر چکے، آپ نے فرمایا یہ کیسے؟ جواب دیا کہ ہماری طرح نماز روزہ بھی تو وہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ صدقہ دیتے ہیں جو ہم نہیں دے سکتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے فرمایا آؤ تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں کہ جب تم اسے کرو تو سب سے آگے نکل جاؤ گے اور تم سے کوئی افضل نہیں ہوگا، کوئی افضل نہیں، یعنی کہ کوئی افضل نہیں نکلے گا، لیکن جو اس عمل کو کرے وہی افضل ہوگا سب سے۔ تو تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ پھر وہ آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی آپ کی اس حدیث کو سنا اور وہ بھی اس عمل کو کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے۔ دوسرا قول یہ آتا ہے کہ اس سے مراد مغرب کے بعد کی 2 رکعت ہے۔ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت حسن بن علی، حضرت ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہم کا یہی فرمان ہے اور یہی قول ہے، اور حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، حضرت شبعی، حضرت نخعی، حضرت قتادہ رحم اللہ وغیرہ۔ مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد 2 رکعت پڑھا کرتے تھے بجوز فجر اور عصر کی نماز کے۔ تو عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے پیچھے، یعنی کہ وہ 2 سنت پڑھتے تھے۔ ابن ابی حاتم میں سے ابن عباس سے مروی ہے کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گزاری، آپ نے فجر کے فرضوں سے پہلے 2 ہلکی رکعت ادا کی، پھر گھر سے نماز کے لیے نکلے اور فرمایا کہ اے ابن عباس، فجر کے پہلے کی 2 رکعت وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارُ النُّجُومِ، یہ سورہ طور کی آیت 49 ہے، اور مغرب کے بعد کی 2 رکعت ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارِ السُّجُودِ، یہ سورہ جو بھی قاف کی آیت 40۔ تو یہ اسی رات کا ذکر ہے جس رات حضرت عبداللہ نے تہجد کی نماز کی 13 رکعت آپ کی ابتدا میں ادا کی تھی، اور اس رات آپ کی خالہ حضرت میمونہ کی باری تھی۔ لیکن اوپر جو بیان ہوا، یعنی کہ جو میں نے بیان کیا، یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے اور امام ترمذی اسے غریب بتلاتے ہیں۔ ہاں، اصل حدیث تہجد کی تو بخاری مسلم میں بھی ہے۔ ممکن ہے پچھلا کلام حضرت ابن عباس کا اپنا ہو، لیکن یہ ہے کہ عصر مغرب تو آلریڈی پہلے ہی، عصر فجر تو پہلے ہی فرض تھی، بعد میں 3 نمازیں اور فرض کر دی گئی، اور تہجد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنا وہ خاص تھی اور فرض تھی تو آپ وہ ادا کرتے تھے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر ہماری جو ہے آیا مبارکہ جو یہ والی ماشاء اللہ سورہ مبارکہ سورہ قاف جو ہے یہ مکمل ہوئی ہے الحمدللہ۔ لیکن تھوڑا سا اس کا دیکھ لیجئے کہ یہ تہجد کے بارے میں کہ فرمایا کہ یعنی کہ جو آیت نمبر 45 میں کہ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کفار کہہ رہے ہیں اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں، بس آپ کو اس قرآن سے نصیحت فرمائی جو میرے عذاب کی وعید سے ڈراتا ہے۔ یعنی جو کفار آپ کی تکذیب کرتے تھے اور آپ کو برا کہتے تھے تو ہم ان کی باتوں کو خوب جانتے ہیں، آپ ان کو جبرن مومن اور مسلمان بنانے والے نہیں ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں اس آیت کے حکم، جو یہ آیا مبارکہ ہے، اس آیت کا جو حکم ہے آیت جہاد نازل کرنے سے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ اس آیت کی وضاحت ہوتی ہے سورہ مومن کی آیت 32 سے وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ، میں تو تمہیں صرف نیکی کا راستہ دکھا رہا ہوں، اور رہا واقعی کہ میں تم کو نیک بنا دینا، اس پہ فرماتے ہیں کہ میرا اختیار نہیں ہے۔ یعنی کہ کسی کو بھی آپ پکڑ کر جو ہے نا کہیں کہ بھی وہ نیک بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ جو ہدایت چاہتا ہے، ہدایت پہ لگنے کے لیے کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، تو وہی کامیاب ہوتا ہے۔
قرآن پاک کی آیات کھول کر علماء کرام اگر سناتے ہیں، بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو بس وہ اللہ کا پیغام پہنچا کر آپ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، اور ان سے ان کے عمل پوچھے جائیں گے۔ اب جیسے میں تفسیر بیان کر رہی ہوں، ماشاءاللہ ہمارا 26واں پارہ آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے، انشاءاللہ جلد ہو جائے گا۔ تو دیکھیے 26واں پارہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، تو میں تفسیر بیان کر رہی ہوں اور آپ کو اللہ پاک کے احکامات سنا رہی ہوں، تو مجھ سے میرا عمل پوچھا جائے گا کہ تو نے عمل کتنا کیا۔ لیکن آپ سب کے جو اعمال کی ذمہ دار میں نہیں ہوں کہ میں آپ کو مجبور کروں کہ آپ، یعنی کہ میری دعا ضرور ہے، میں چاہتی ہوں کہ اللہ پاک یہ ہمارا قرآن پاک مکمل ہونے سے پہلے ہم مکمل طور پر بدل جائیں، جس کے لیے ہمیں تفسیر شروع کی تھی، تاکہ ہم اپنے اعمال کو درست کر سکیں اور اپنی آخرت کی منزلیں آسان کر سکیں، اللہ پاک کو راضی کر سکیں اور قرآن پاک کو سمجھ سکیں۔ تو اب میرا تو کام یہی ہے کہ کھول کر ہر چیز کو بتا دینا احادیث کی روشنی میں، لیکن یہ نہیں کہ اب آپ کو میں کہوں کہ جی آپ نے بس آپ نیک بننا ہی ہے، اچھے اعمال کرنے ہی ہیں۔ تو اس لیے علماء کرام کو ملامت کرنا کہ فلاں تو آپ کے درسوں میں آتا ہے، فلاں تو آپ کا شاگرد ہے، فلاں تو ایسے ہے، اور وہ تو نہیں بدلا، وہ تو ایسے نہیں کرتا، وہ تو ایسے، وہ ایسا ہے، ویسا ہے، جیسا ہے وہ جانے، ہمیں ہمارا عمل پوچھا جائے گا۔ تو یہی بات ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو واقعے میں نیک بنا دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے، اور نبی پاک نے خود بھی فرمایا کہ واقعی میں تم کو نیک بنا دینا اس پر میرا اختیار نہیں، یہ صرف اللہ کی قدرت میں ہے، اور وہ بھی کسی کو جبراً مومن یا نیک نہیں بناتا۔ انسان نیکی یا بدی میں سے جس چیز کو بھی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں وہی چیز پیدا کر دیتا ہے۔ اس نے فرمایا لست علیہم بمسیطر، سورہ غاشیہ کی آیت 22 میں آتا ہے کہ آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں، جبر نہیں کر سکتے۔ جبر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کی مرضی کے خلاف اپنے زور اور اپنی طاقت سے اس سے کوئی ایسا فعل صادر کرانا جس فعل کو وہ ناپسند کرتا ہو اور اس کو اپنے اختیار سے کرنا نہ چاہتا ہو۔ جو انسان خوشی سے کوئی کام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، کوئی بھی کام، کوئی بھی فعل جو انسان دل سے کرتا ہے، خوشی سے کرتا ہے، اس کی لذت، اس کا مزہ، اس کا سرور کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ جب اس کو مزہ آتا ہے، سرور ملتا ہے، تو پھر آگے بھی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر جو انسان کو زور زبردستی کوئی کام کروایا جائے، ایک وقت میں کرے گا، دوسرے وقت میں وہ کام نہیں کرے گا۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کاش آپ ہم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، بس آپ ان کو قرآن سے نصیحت فرمائیں، جو میرے عذاب کی وعید سے ڈرتا ہو۔ وعید عذاب کی خبر کو، جو وعید جو ہوتی ہے وہ عذاب کی خبر کو کہتے ہیں، اور وعد ثواب کی خبر کو کہتے ہیں، یعنی کہ وعید اور وعد یہ دو چیزیں ہیں۔ جب وعید کی بات آئے، لفظ وعید آئے، تو وعید کہتے ہیں عذاب کی خبر، اور جب وعد آئے، واو عین دال، وعد، یہ ثواب کی خبر کو کہا جاتا ہے۔ اتنا فرق ہے وعید اور وعد میں۔ قتادہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم کو ان لوگوں سے کر دے جو تیری وعید سے ڈرتے ہوں اور تیرے وعد کی توقع رکھتے ہوں، آمین۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے وعید سے ڈرنے والا بنا دے، ہمیں وہ دل عطا کر دے کہ ہم تیری وعید سے ڈریں، تیرے عذاب سے، تیرے قہر و غضب سے، تیری ناراضگی سے ڈریں، اور تیرے وعد کی ہم توقع رکھتے ہیں۔ ہم اللہ پاک ہم تھوڑا بھی عمل کریں تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، ہمیں استقامت نصیب فرمایا آیت 45 میں، نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں، پس قرآن کے ذریعے اس شخص کو نصیحت فرمائیے جو میرے وعدہ عذاب سے ڈرتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے، یعنی کہ ہمارا جو ہے آج سورہ قاف جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک اس سورہ مبارکہ کو ہمارے لیے ذریعہ بخشش، ذریعہ نجات بنائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے اعمال کو سنوارنے کی، اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے والدین کو ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ پاک اس پاک ببرکت کلام کو، میرے بیان کرنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے کل ہم سورہ زاریات کو شروع کریں گے۔